کہانی کا آغاز ایک دھند بھری صبح سے ہوتا ہے۔ ایک گاؤں کے کنارے نوری خالہ کا چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ خالہ دن بھر جنگل میں لکڑیاں چننے جایا کرتی اور اسی سے گزارا ہوتی۔ وہ تنہا رہتی تھیں، عمر کے آخری حصے میں داخل ہو چکی تھیں، مگر ہمت علی باقی تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں بیٹھی درخت کے نیچے سستانے لگی تھیں جب اچانک ایک عجیب سی آواز آئی۔ خالہ جھاڑیوں کی طرف لپکیں تو دیکھا ایک سنہرا چمکتا ہوا الو زمین پر گرا پڑا ہے۔ وہ زخمی لگ رہا تھا۔ خالہ نے دھیرے سے اسے اٹھایا۔ اف، کیسا چمکتا ہوا الو ہے، نوری خالہ نے کہا۔ اتنا خوبصورت ہے، شاید پکڑ کر بیچ دوں تو اچھے پیسے ملے۔ رک جا اماں، الو نے اچانک انسانوں کی زبان میں کہا۔ خالہ ہڑبڑائیں تو بولتا ہے؟ ہاں، میرا نام زرق الو ہے، میں ایک جادوئی مخلوق ہوں۔ میری طاقت صرف اسی وقت کام کرتی ہے جب کوئی مجھ پر رحم کرے۔ اماں، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہاری ایک بڑی خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ نوری خالہ نے کچھ دیر سوچا، پھر الو کو نرمی سے آزاد کر دیا۔ جا بیٹا، تجھے آزاد کرتی ہوں، پر یاد رکھنا خالہ کو بھول مت جانا۔ الو فضا میں بلند ہوا اور غائب ہو گیا۔ رات کو جیسے ہی چاندنی چھائی، الو دوبارہ خالہ کے گھر آیا۔ اب وہ ایک جادوگر کی شکل میں تھا۔ خالہ، تم نے مجھ پر رحم کیا، اب تمہاری خواہش۔ بس بیٹا، اتنا کر دے کہ روزانہ مجھے کوئی مشکل نہ ہو، نہ بھوک، نہ تنہائی، نہ پریشانی۔ الو نے ایک چھڑی گھمائی اور خالہ کے گھر کے کچے در و دیوار سونے جیسے چمکنے لگے۔ اگلے دن گاؤں والے حیران تھے کہ نوری خالہ کے پاس اچانک اتنی دولت کہاں سے آئی۔ خالہ نے کبھی غرور نہ کیا، روزانہ فقراء کو کھانا کھلاتی، یتیموں کو کپڑے دیتی۔ مگر اسی گاؤں میں رہتے تھے راشد اور رخسانہ، ایک خود غرض میاں بیوی۔ بیگم، خالہ کے تو وارے نیارے ہو گئے، ہمیں بھی کوئی چال چلنی پڑے گی، راشد نے آنکھ ماری۔ دونوں نے خالہ کو بہانے سے جنگل لے جا کر گڑھا کھودا اور خالہ کو دھکا دے دیا۔ اب یہ راز صرف ہمارا ہے۔ رخسانہ ہنسی، مگر جیسے ہی خالہ گڑھے میں گری، الو ایک بار پھر آ گیا۔ اس نے خالہ کو بچایا اور غصے میں بولا، جن پر رحم کیا وہی دشمن بنے، اب دیکھو سزا۔ الو نے جادو سے دونوں میاں بیوی کو بندر اور لومڑی میں بدل دیا۔ خالہ زندہ سلامت واپس آئی اور پورے گاؤں کو حقیقت بتائی۔ راشد اور رخسانہ کو قید کر دیا گیا اور نوری خالہ شان سے اپنی نیکی بھری زندگی گزارتی رہی۔